आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी जितने भी देखने और सुनने वाले हैं आप मुझे बताएंगे कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को किस तरीके से किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, अपनी ग़िज़ा का अपनी डाइट का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो हमें करना होगा। बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो दरियाओं का पानी नहीं पीते और प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है वो जो बाज़ार का पानी होता है यानी कि जो मिनरल वाटर्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। जो पीने के लिए ज़्यादा मिनरल वाटर्स को प्रेफर किया जाता है, लेकिन उनको बताती चलूँ हमें देखें उस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि वो पानी भी साफ़ है, प्योर है या नहीं। और उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि रमज़ान के अंदर भी इन कुछ ऐसे ब्रिंग्स थे पानी के जिन पर जो है वो बताया गया था कि बेन हो गए थे, उन पर बताया गया था कि पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं यानी कि पीने के वो काबिल नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जो पानी आपके जो नल में आता है उसको आप उबाल कर पिए और अपनी सेहत को जो है वो तंदुरुस्त रखें और उबला हुआ पानी पिए। अब ये नहीं है कि गर्मी है तो आप उबला हुआ पानी गरम ही पिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी उबाल के रख दें और ठंडा हो जाए, ठंडे होने की सूरत में फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स पे रीड करती चलूंगी। मोहम्मद उर्सला गारी ने हमें ज्वाइन किया और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़ीर खोसो लिखते हैं सोहबतपुर बलूचिस्तान से। अच्छा, बहुत से लोग ये कमेंट्स करते रहते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या है। उनको दोबारा बताती चलूँ उन लोगों को जिनको मेरी जो प्रोग्राम की टाइमिंग है उनको इल्म नहीं है, वो मिस कर देते हैं मेरा प्रोग्राम। तो मेरे जो प्रोग्राम होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन होते हैं, थर्सडे सैटरडे और संडे। और प्रोग्राम की जो टाइमिंग वो है 3 से 5 हम लोग आते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि देखिए आजकल हर बंदा मसरूफ है, हर एक के दिल में कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं उसके दिलों में दुख है और इतनी मतलब कि इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। और हम लोग आते हैं आप लोगों के लिए और नित नए मौज़ूआत लेकर आते हैं और कोशिश ये होती है हमारी कि आपके दिन को जो 2 घंटे हमारे होते हैं वो उस दिन में हम आपका जो दिन है वो बेहतर बनाया जा सके। नज़ीर को लिखते हैं प्रोग्राम बेहतरीन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
اور بہت سے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جی آپ پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے کمنٹس جو ہیں وہ ریڈ نہیں کرتی، لیکن جتنے بھی لوگ ٹائملی میرے لائیو پروگرام کے اندر جو کمنٹس کرتے ہیں، میں پریفر کرتی ہوں کہ میں جو ان کمنٹس کو جو ہے وہ ریڈ کروں، کیونکہ بڑی ایک مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ میں دیکھتی ہوں کہ جب لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمارے پروگرام کو اسی طرح سن رہے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے نا وہ جان ڈالتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ چار چاند آپ کے کمنٹ سے اور جو آپ ہمارے لسنرز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے مزید پروگرام میں مزید چار چاند جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ محمد اسلم غاری لکھتے ہیں السلام علیکم آپ ہی کائنات خان، کیسے ہو؟ پرخلوص آداب۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور انہوں نے اپنی جگہ کا لکھا ہے کہ یہ اس جگہ سے میرا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے ریگولر جو ہے لسنرز ہیں یہ سب، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام دیکھنے کا۔ پروگرام ستاروں سے آگے بات کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، جو کہ ہمارے معاشرے کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں۔ ہم لوگ نے اتنے موضوعات لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ہر مسئلے کو، ہر چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں اور مل کے اس چیز کا سولوشن بھی نکال سکیں۔ بہت سی پرابلمز جو ہیں وہ ہم سب فیس کر رہے ہیں، انسانیت کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو کافی جو ہے وہ ٹف ٹائم ملا ہوا ہے، اور ٹف ٹائم ہم لوگ گزار رہے ہیں، اور مل کے اس چیز کا ہم لوگوں کو سلوشن نکالنا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں پر جتنی بھی آزمائش ہے وہ آئے وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا بہادری سے مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ٹائم بڑا مشکل چل رہا ہے ہم سب کے لیے۔ اگر میں مسلمانوں کی بات کروں، ہر جگہ پر مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت سی آزمائش سے وہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں۔ اور دیکھیں جو اسلام والے ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے ایمان پر کتنا پختہ ہے۔ سم ٹائم جو ہے وہ ہم چیزیں جو ہے بہت حد تک برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں انہونی جو کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں، فیس بک پر اگر کوئی بھی اب چیز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہمیں مواد دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اس چیز کا فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس طریقے سے بات آ رہی ہے، ہم فوراً جو ہے ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت بالکل بھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مصیبتوں کا، بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد اسلم غاری لکھتے ہیں کہ شکریہ آبی جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی آپ کو میرے انداز سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے، کس ٹائپ کا جو ہے وہ موضوع آپ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں بتاتی چلوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع جو ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے، یعنی کہ معاشرے میں برداشت کی کمی ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ دیکھیے آج کل ہم چیز جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے، بالکل بیئر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہمیں سمجھانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار ہمیں کیوں بتا رہا ہے، جب ہمیں یہ چیز پتا ہے تو بار بار ریپیٹ کیوں کرنا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اتنا سٹیمنا نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو سن سکیں، کسی بات کو سمجھ سکیں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے کہ وہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے بات غور سے سنیں،
غور و فکر کرنی چاہیے, باتوں کو طریقے سے سنیں اور اس پر ریئیکٹ کریں. تو ہم بنا اگر کوئی ہماری بہتری کے لیے کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے, کوئی ہمارے بھلے کے لیے کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے, تو ہم وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم اپنے سے اس کا کوئی نیگیٹو لے کر اس کو فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے چیزوں کو ناپے تولیں اور پھر جو ہے وہ بات چیت ہمیں کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو بھی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جس سے اگلے والے کو بہت جو ہے برا فیل ہوتا ہے, بہت ہرٹ ہوتا ہے ہمارے اسی طرح کے الفاظوں سے. تو کوشش کریں کہ پہلے چیزوں کو آپ سنیں اور پھر جو ہے اس چیز کا ریئیکٹ کریں. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک محاورہ میں نے سنا ہوا ہے کہ پہلے توڑو اور پھر بولو, اور ہم لوگ کچھ دیکھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, فوراً جو ہے وہ چیز کا ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان دیتی ہیں. معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ آج کل جس طرح بالکل اسکیٹرڈ ہیں, بالکل اکٹھے نہیں ہو رہے, افراتفری ایک طرح کی, سب لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو سب سے بڑا یہاں کا مسئلہ یہ کہ ان لوگوں میں برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے, اپر لوور اینڈ مڈل کلاس. جب ہم لوگوں نے اس کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیا تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہاں پر پھر بدامنی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, یہاں پر پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں, یہاں پر جو انتشار کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے یہ بھی سب اسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے ہم لوگ سب ایکول ہیں, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب برابر ہیں, اور ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے چند ایک روپے کما لیے تو وہ امیر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں بالکل بھی یہ چیز نوٹس میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہی بہتر ہے جو پرہیزگار ہوگا, جو تقوی والا ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. تو کوشش کریں کہ یہ جو ہم لوگوں نے خود کی بنائی ہوئی جو کلاسز ہیں جس میں ہم لوگوں نے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ ہمیں خود ہی ختم کرنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان کی خود کی لائی ہوئی چیزیں ہیں. اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں خاموشیوں سے جو ہے وہ زہر گھول رہا ہے, وہ ہے عدم برداشت. محمد رسول غاری لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد. جی بالکل, پاکستان زندہ باد. دیکھیے جتنے بھی اس ٹائم مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں یا نہیں. کوئی ہمیں ایک سناتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگلے والے انسان کا بہت زیادہ نقصان کر دے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں, تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں. اور ہم آج کے دور میں جو ہے ہم کسی دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگلا والا انسان ہمیں چاہے کتنی کوئی باتیں کیوں نہ بتا رہا ہو, کتنا ایک کوئی کیوں نہ سمجھا رہا ہو, لیکن ہم لوگ بالکل سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس چیز کا سولوشن مل جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اور بہت سا دیکھیے فوراً حل کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اس کو ممکنہ طور پر اتنی جلدی کوئی بھی حل نہیں مل پاتا. لیکن اس میں ہم لوگوں کو ایک چیز جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے, وہ ہے برداشت. برداشت جو ہے انسان اگر کرے تو وہ بہت سی چیزوں کو پا لیتا ہے. وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے, صبر کرتا ہے اس چیز پر, اور اس چیز پر توکل رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے یا دیں گے ٹائم آنے پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے نا ہر چیز ملتی ہے. آپ دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو محفوظ کر لیتے ہیں. اگر وہ اس ٹائم پر قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں, کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ قریب ہے نا اتنا کوئی بھی قریب نہیں. اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور سوچے ہماری ماں ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو سوچیں کہ اگر ہم اس کو پکارتے ہیں, اس سے کچھ مدد طلب کرتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ وہ ہماری مدد طلب نہیں کریں گے, دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, لیکن وقت آنے پر. اور سم ٹائم ہماری کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیں,
फ़ौरन जो है हमें चीज़ का जो रिजल्ट मिल जाए, तो फ़ौरन जो है वो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और सुनते भी हैं, लोगों की गुफ्तगू भी सुनते हैं। और देखिए हम लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अल्लाह ताला सब लोगों को जानता है। अल्लाह ताला सब लोगों की बातें सुन रहा है जो कि आप लोग नहीं सुन पाते। इसीलिए अल्लाह ताला जो हमें अगर कई चीज़ें अगर हमें अल्लाह ताला ने नहीं दी तो अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बर्दाश्त ना होने की वजह से ही छोटे छोटे इख्तलाफात जो होते हैं वो बहुत सी बड़ी लड़ाइयों में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत से ऐसे होता है कि सोसाइटी के अंदर बच्चों की वजह से काफ़ी लड़ाई हो जाती है। बच्चे देखें, बच्चे बिल्कुल नादान होते हैं, आप कभी भी उनकी वजह से जो है फैमिलीज़ में लड़ाई ना किया करें। ये चीज़ माशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इसी चीज़ के बारे में देखिए, अगर एक घर के अंदर अगर दो बच्चे रह रहे हैं, अगर एक बच्चे मार देता है दूसरे बच्चे को, तो वो फिर क्या होता है, उनके ये जो लड़ाई बच्चों की लड़ाई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है उनके पेरेंट्स में, और पेरेंट्स से करते करते ये काफ़ी जो है वो बड़ी एक लड़ाई जंग का समा हो जाता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें, खुद को जो है वो आप लोग इन लड़ाइयों से पाक रखें और ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें। होप सो कि आप लोगों ने मेरा जो प्रोग्राम है वो क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारा जो टाइम होता है वो काफ़ी कम टाइम होता है, और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस को भी रीड करते चलूँगी। हम हामिदुल्लाह लिखते हैं कि एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे जीत कर लोग तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, एतबार वो वाहिद ट्रॉफी जिसे लोग जीत कर तोड़ देते हैं। और कोशिश करें कि देखें इसमें भी आप लोगों ने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, और ये चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी काम भी आने वाली है। और आप कहते ना, अगर एक इंसान जो है वो एक ही पत्थर से ठोकर खाता है, अगर आप एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खा रहे हैं तो इट्स मीन कि ये आप में फॉल्ट है, किसी दूसरे में नहीं। कोई अगर आपका बार बार भरोसा तोड़ रहा है, समझ आ जाती है पहले ही आपको पहली ठोकर से समझ आती है इंसान को कि इंसान जो है वो किस रास्ते पर चल रहा है, वो रास्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं है। जी हामिदुल्लाह लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। होप सो कि आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। और एक सोशल मीडिया पर हमारी जो टाइमिंग है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन रेडियो की फ्रिक्वेंसी 89.4 पर आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।